بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جب سیلاب آیا اور سینکڑوں گھروں کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا اور لوگوں کو کھلے آسمان کے نیچے لے کر آ گئے، لوگ نوالے کو ترسنا شروع ہو گئے، لوگوں کے لیے صاف پانی نہیں ہے، رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، کفن دفن کے لیے لوگوں کو اب ضرورت بنی کہ ایک امام بھی ہو اور ایسے افراد ہوں جو وہاں لوگوں کو غسل کفن دے، مولانا صاحب شہداء کی جو ہے وہ نماز بھی پڑھائیں۔ تو ان سارے واقعات جیسا کہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ بھی رہے ہیں جو امت کے حالات ہیں اس وقت، ان سارے حالات و واقعات کے اندر بنیر کے اندر ایک مرد مجاہد، ایک مرد کلندر، ایک ایسی جماعت کے فرد جس جماعت کو علماء دیوبند کہا جاتا ہے، جس جماعت کو علماء اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، جو علماء عوام کی خدمت کے لیے ہر وقت بے چین ہے، جو علماء عوام کی خدمت کے لیے ہر وقت بے تاب ہیں، جو بھی موقع آتا ہے علماء اس میں فرنٹ پر ہوتے ہیں، اسی علماء کی جماعت کے ایک فرد جس کا نام مفتی فضل غفور صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جن کا تعلق بنیر سے ہے، وہ میدان میں اترتے ہیں اور نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، نہ صبح دیکھتے ہیں نہ شام دیکھتے ہیں، نہ بارش دیکھتے ہیں نہ تھما موسم دیکھتے ہیں، بلکہ وہ عوام کی خدمت میں لگے۔ وہی عالم دین جن کو گالیاں دی جاتی ہیں، وہی عالم دین جن کو سیکولر لبرل طبقہ برا بھلا کہتا ہے، وہی عالم دین عوام کی خدمت کے لیے صبح و شام لگے ہوئے۔ اور کہیں کبھی صفائی کا موقع آتا ہے، عوام کے ساتھ ہیں، مشینوں کی ضرورت ہے، مکینکوں کی ضرورت ہے، موبائل ریپیرنگ والے کا سامان بہ گیا، جس طبقے کا جو نقصان ہوا ہے مالی اعتبار سے وہ ہمارے پاس آئے، ہم اس کا نقصان جو ہے وہ پورا کریں گے۔ تو یہ جتنی بھی انہوں نے خدمت کی ہے یہ کل کے دلوں کو جیتنے اور امید جگانے کی ایک کوشش ہے، اور اس کوشش کے پیچھے علماء ہیں اور علماء کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اکابر کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ ہمیں ایسے علماء کو سپورٹ کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ایسے علماء کو تنقید کا نشانہ بنائیں، بجائے اس کے کہ ہم ایسے علماء پر تان تشنی شروع کر دیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، بتاؤ نا مجھے، جب بنیر کے اندر سیلاب آیا تو سب سے پہلے وہاں جانے والے علماء، سب سے پہلے وہاں پہنچنے والی جو فاؤنڈیشنیں ہیں وہ علماء نے جو بنائی ہیں وہ ہیں، سب سے پہلے وہاں پہنچنے والے طلباء ہیں، سب سے وہاں پہلے خدمات سر انجام دینے والے علماء ہیں۔ دیندار طبقہ آپ کو مشکل کی گھڑی میں فرنٹ پر نظر آئے گا، دیانتداری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے، ان کے علم میں ہے، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جس نے اس کنبے کے ساتھ محبت کرنی ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ کیونکہ بنی اسرائیل کے واقعات میں سے ہمیں ایک احادیث کی کتابوں میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے، بنی اسرائیل کی ایک عورت ہے، فاحشہ عورت ہے، جو اپنا جسم بیچ کر پیسے کماتی ہے، واپسی آ رہی ہے، کنویں سے پانی پیا، قریب پڑے ہوا ایک کتا جو مٹی چاٹ رہا ہے پیاس کی وجہ سے، برا حال ہے، اپنے موزے کو اتارا، اس موزے کو دوپٹے کے ساتھ باندھا، کنویں میں لٹکا دیا، وہاں سے پانی نکال کر کتے کو پلا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سینکڑوں سال بعد اس عورت کی بشارت سنا رہے ہیں لوگوں کو، اللہ نے اس عورت کی بخشش اور مغفرت فرما دی ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق سے بڑی محبت ہے، ایک چیونٹی سے لے کے بڑے سے بڑے جانور تک، یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی مخلوق میں سے اشرف اور افضل مخلوق جو ہے وہ انسان ہے۔ حضرت انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے، جانشین مقرر کیا اس کرۂ ارض کے اوپر۔ اب جو انسان سے چاہے کسی بھی دھرم، کسی بھی مسلک، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہے، انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس انسان جب مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، دکھ کی گھڑی ہے، تو اس کی خدمت، اس کی ہیلپ، اس کی مدد کی جائے۔ اور علماء کرام بغیر تفریق کے، بغیر مذہبی تفریق کے، مسلکی تفریق کے، جہاں پر بھی انسانیت دکھی ہے، پریشان ہے، وہاں خدمت کے لیے پہنچے ہوئے، اور راشن ہے جو جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے۔ تو کتنے ایڈ باہر سے سیلاب متاثرین کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ میری رائے تو یہ ہے کہ اگر باہر سے آنے والا سارا پیسہ، سارے ڈالر اگر ان علماء جو وہاں پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جہاں کہیں بھی سیلاب سے متاثر علاقے میں علماء خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان تک پہنچا دی جائے تو میرے خیال میں کافی حد تک جو نقصان سیلاب کی صورت میں پیش آیا ہے اس میں تلافی ممکن ہے۔ مگر نہیں، افسوس کہ وہ سارا پیسہ کہاں چلا جاتا ہے، الامان والحفیظ۔ تو ہمیں اس وقت علماء کو گالیوں کی بجائے ان علماء کا ساتھ دینا چاہیے۔ مفتی فضل غفور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ ایک آپ کو نظر آ رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مصیبت آئے گی، اگر وہاں علماء موجود ہیں، علماء تمہیں فرنٹ پر نظر آئیں گے، علماء تمہیں مدد کرتے نظر آئیں گے، علماء تمہیں جو ہے لوگوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر ہاسپٹل پہنچاتے نظر آئیں گے، علماء تمہیں اپنی جیب سے، اپنے مال سے لوگوں
लोगों की खिदमत करते नजर आएंगे, उलमा का साथ दो, उलमा के दस्ते बाजू बनो, उलमा की मजालिस में जाओ, उलमा से मोहब्बत करो। यही उलमा क़यामत के दिन तुम्हारे सिफारशी भी बनेंगे। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं 3 शख्सियात क़यामत के दिन सिफारशी होंगी, उनमें से एक उलमा का तबका है, उलमा की जमात है जो आम नास की सिफारिश करें। तो इसलिए जहां कहीं सिलाब मुतासरीन में उलमा चल रहे हैं, उलमा खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, उनके साथ आप दिल खोल कर आपके साथ माली मदद करें, उनके साथ ताउन करें, इनको यहाँ से राशन लेकर भेजें, उनको अपने इलाके से जरूरियात जिंदगी लेकर वहां पहुंचाएं, तो कि वो उलमा मुस्तहिकीन अफराद तक आपकी अमानत पहुंचाएं, बजाय इसके कि आप उन फाउंडेशनों के अंदर, उन तंजीमों के अंदर पैसा खर्च कर दें, सर्फ कर दें, लगा दें, जो अपने प्रोटोकॉल के अंदर ही लगा रहे हैं। एक फाउंडेशन के एक बंदे के मेरे रिपोर्ट पहुंची, वो जिस जगह पहुंचे थे सिर्फ एक मुलाकात के लिए गए थे, चंद मिनट की मुलाकात थी, और 3500 पाकिस्तानी रुपए जो है, 3500 का सामान सिर्फ उनका रिफ्रेशमेंट का है, जो थोड़ी देर खाना पीना, ड्राई फ्रूट वगैरह, जूस वगैरह, 3500 रुपए उस पे लग गए। गाड़ी का पेट्रोल अलग है, ड्राइवर अलग है, घर के लिए एसी अलग है, घर के लिए गाड़ी अलग है, घर के लिए ड्राइवर अलग है, अपना रोजाना का खर्च अलग है, महीने की तनख्वाह अलग है, राशन अलग है, जबकि ये सारा पैसा तो आपके लिए है ही नहीं। ये सारा पैसा तो आपके पास अमानत है। इस अमानत में से सिर्फ अगर रखना भी चाहे, आपके लिए इजाजत सिर्फ किराए की है, खाने की है, इससे ज्यादा की आपके लिए इजाजत नहीं है। आप गाड़ियां खरीदें, ड्राइवर रखें, ये तो हराम है आपके लिए। ये पैसा आपके पास अमानत है और इस अमानत को मुस्तहिकीन तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, वगरना क़यामत के दिन आपको एक एक पाई, एक एक रुपए का हिसाब देना होगा। तो बजाय इसके कि इधर उधर की फाउंडेशनों के अंदर पैसे जमा करवाएं, आप जो फाउंडेशनें उलमा की ज़ेर सदारत, ज़ेर सरपरस्ती चल रही हैं और खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, उनके दस्ते बाजू बने और अपना पैसा उनको दे, ताकि आपका पैसा मुस्तहिकीन तक पहुंचे।